خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، خدا میں اس وقت اپنے روح بدن جان کو اور خیالوں اور سوچوں کو تیرے تابع کرتا ہوں، اور خداوند تیری منت کرتا ہوں کہ خدا تو مجھے لے، اور خدا میری کمزوری میں اپنا زور ظاہر کر خدا میں، اور خدا تیری منت کرتا ہوں خیالات کی ترتیب دے، اور خدا اپنے خیالات بخش دے، اور خدا مجھے لے کر خدا اپنے ان تمام خدا لوگوں کی روحانی ضرورت کو پورا کر، تیری منت کرتا ہوں یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آج کی جو یہ دعائیہ میٹنگ ہے یہ بہت ہی خاص ہوتی ہے، ہم ہر بار اسی طرح سے جمع ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اسی طرح سے بس دعائیں کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا، لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ بونے والا کوئی اور ہے اور کاٹنے والا کوئی اور ہے۔ ہم آنے والے لوگوں کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں، بیج بو رہے ہیں ان کے لیے۔ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں، ان بہت ساری دعاؤں کا پھل ہم اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں گے، اپنے جیتے جی بھی دیکھیں گے، لیکن ہمارے گزر جانے کے بعد ایک نسل آئے گی، وہ اس کا پھل کھائے گی، آمین۔ آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 32 سے 33 آیت تک۔ اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جداؤن اور برق اور شمشون اور افتاح اور داؤد اور سموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا اور شیروں کے منہ بند کیے، آمین۔ عبرانیوں کا جو مصنف ہے ان دو آیات کے اندر اس نے بہت ساری ایمان کی شخصیات کا ذکر کیا ہے، ایمان کے سورماؤں کا ذکر کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کے حالات زندگی کے بارے میں بیان کر سکوں۔ ہم نے آغاز میں جن بائبل کے سورماؤں کی زندگی کے بارے میں غور کیا، اس نے ان کی زندگی کے اندر سے ایمان کے کاموں کو بھی ہائی لائٹ کیا، لیکن اس ایک آیت کے اندر اس نے صرف عبرانیوں کے مصنف نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ خداوند کے فضل سے ہم ان سورماؤں کی زندگی پر بھی غور کریں گے، لیکن آج ہم خاص طور پر ان میں جو پہلا شخص ہے جداؤن، اس کی زندگی کے بارے میں غور کریں گے کہ اس ایک شخص کو خدا نے کس قدرت کے ساتھ استعمال کیا۔ یہ بھی ایک عام شخص تھا، خوفزدہ ہو جاتا تھا ہماری طرح سے، لیکن اس کی زندگی کے اندر ایمان کی وہ کیا خاص بات تھی جس کو لے کر خدا نے اسے اس زمانے کے اندر استعمال کیا، اور آج تک ایمانداروں کو اس کی زندگی کے وسیلہ سے تقویت دیتا۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے جنگ کے لیے بنی اسرائیل میں سے 32,000 لوگوں کو جمع کر لیا، اور پھر خداوند کے حکم سے اس نے لوگوں کو کم کیا اور 10,000 ہو گئے۔ پھر خداوند نے اس شخص سے کلام کیا کہ 10,000 بھی زیادہ ہیں، تو کم کر، اور 300 لوگ ہو گئے، اور 300 لوگوں سے اس نے 2 بڑی قوموں کو، 2 بڑے لشکروں کو شکست دی، امالیکیوں کو اور مدیانیوں کو۔ اور یہ جو تھا یہ اسرائیل کا قاضی بھی تھا، اور یہ اسرائیل کا جنگی سورما بھی تھا۔ اور ان دنوں کے اندر اسرائیل کے حالات یہ تھے کہ اسرائیل جو تھی وہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ملک موعود میں آ جانے کے بعد جب وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر آ گئے ہیں، کنعان کے اندر آ گئے ہیں، تو کنعان میں بس جانے کے بعد وہ بت پرستی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جب بت پرستی کرنا شروع کرتے ہیں، قضات کی کتاب کے اندر یہ سارا واقعہ اسی طرح سے درج ہے کہ وہ جب بت پرستی کرتے تھے تو خدا باہر والی قوموں کو ابھارتا تھا، اور وہ ان پر حملہ کرتے تھے، ان کو دکھ دیتے تھے، پھر بنی اسرائیلی توبہ کرتے تھے اور پھر سے بحال ہو جاتے تھے۔ اس شخص نے اس زمانے کے اندر جب بت پرستی ہو رہی تھی، خدا نے اس شخص کو کھڑا کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کی روحانی حالت خراب ہے، بنی اسرائیل بت پرستی کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کی فصل جو ہے وہ غیر قومیں چرا کر لے جاتی ہیں، خدا نے اس اکیلے شخص کے وسیلہ سے بنی اسرائیل پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنگ جو ہے ہتھیاروں کے سبب سے جیتی نہیں جاتی، جنگ جو ہے پلاننگ کی وجہ سے جیتی نہیں جاتی، بلکہ جنگ میری وجہ سے جیتی جاتی ہے۔ جنگ کے اندر فتح پانے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ خداوند کی فیور ہے، وہ خداوند کی ذات پر اعتقاد ہے، خداوند کے کلام کو ریسیو کرنا ہے اور اس کلام پر یقین رکھنا ہے اور اس کلام پر کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدا نے جداؤن کو یہ بات سکھائی ہے۔ آئیے قضات کی کتاب میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے واقعات کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں۔ قضات کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک۔ اور پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابی زری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے ایک کولو میں گیہوں جاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جداؤن نے اس سے کہا، اے میرے مالک،
اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ کیا خدا ہی ہم کو مصر سے نکال کر نہیں لایا؟ پر اب تو خدا نے ہم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا، تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ آمین۔ یہ شخص جو ہے، جداؤن جو ہے، یہ بلوت کے درخت کے نیچے اور میں کا جو کولو ہے اس کے اندر یہ گیہوں جاڑ رہا ہے چھپ کر، کہ مدیانی جو ہیں وہ آ کر فصل کو چرا کر نہ لے جائیں۔ یہ چھپا ہوا ہے شخص، اور چھپ کر جو ہے گیہوں جھاڑ رہا ہے، گندم کے جو بالیں ہیں ان کو جھاڑ رہا ہے تاکہ ان کے اندر سے بیج نکلے۔ امالیکی اور مدیانی کیا کرتے تھے؟ جب بنی اسرائیل کے اندر فصل پک کر کھڑی ہو جاتی تھی، وہ ایک بڑا لشکر لے کر آتے تھے اور فصل کو چرا کر لے جاتے تھے، بیج کو چرا کر لے جاتے تھے، تاکہ بنی اسرائیلی جو تھے فصل سے محروم ہو جائیں، وہ خوراک کی قلت ان کے درمیان میں ہو جائے۔ اصل میں اس کا ایک روحانی پہلو یہ ہے کہ آج بھی ابلیس کی جو خاص نظر ہے وہ بیج کی طرف ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ ابلیس کا جو نشانہ ہے وہ براہ راست خدا کا کلام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب بیج جو ہے دلوں کے اندر بویا جائے گا، بیج جو ہے جب اچھی زمین کے اندر بویا جائے گا تو یہ قدرت کے ساتھ پھل لائے گا۔ وہ اس بیج کو پھلنے سے روکتا ہے، وہ اس بیج کو بڑھنے سے روکتا ہے، وہ اس بیج کو ہر طرح سے ایماندار کی زندگی میں فائدہ پہنچانے سے روکتا ہے۔ یوئیل کے صحیفے میں لکھا کہ بیج جو ہے ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا۔ ابلیس جو ہے ہر بار یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن کر نہ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، نہ ہی اس کلام پر کھڑے ہو سکیں، نہ ہی اس کلام کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں، نہ ہی اس کلام کے وسیلہ سے خدا سے اپنی برکات کو رسید کر سکیں، نہ ہی کلام کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ ابلیس نے کون کون سے راستوں کو ہمارے آگے بند کیا ہوا ہے۔ کلام جو ہے روشنی ہے، لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہماری زندگی کے کون کون سے حصے جو ہیں تاریک ہیں۔ جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے ابلیس اصل میں اس جگہ پر قبضہ کرتا ہے۔ تاریکی، گناہ کی تاریکی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر ان سارے پہلوؤں کو روشن کرتا ہے ہم پر، کہ بیٹا اپنی زندگی میں تجھے اس جگہ پر تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ جب نور چمکتا ہے تو تاریکی چلی جاتی ہے، تیرگی چلی جاتی ہے۔ یہ خدا کا کلام کرتا ہے۔ لیکن ابلیس جو ہے وہ دلوں کے اندر سے خدا کے کلام کو چراتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کلام کو سنیں، اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس کلام پر کھڑے ہو کر ابلیس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ کلام کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک کلام کا حصہ تو یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا اور اس کفارے کے وسیلہ سے ہم فتح مند ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یسوع نے تو فتح پا لی ہے، اب ہم نے اس کلام پر ایمان رکھنا ہے اور ابلیس کو اپنی حدود سے نکالنا ہے۔ خدا نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا کہ جب تم ملک موعود میں چلے جاؤ تو ان ساری قوموں کو جو کنعان میں بسی ہیں سب کو نکال دینا، لیکن انہوں نے ان قوموں کو نکالا نہیں تھا۔ اسی طرح سے کوئی بھی ایماندار جب مسیح میں آ جاتا ہے، مسیح کو نجات دہندہ مان لیتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، روح سے معمور ہو جاتا ہے، روح کا بپتسمہ پا لیتا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ وہ ایماندار خدا کے حضور میں ہر روز جھکے، دعا کرے، کلام کو پڑھے، کلام کو سنے اور بہت ساری مسیحی کتابوں کو پڑھے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو سمجھے اور ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ کن باتوں میں مجھے ترقی کی ضرورت ہے، میری زندگی میں کہاں پر گناہ ہے، اور وہ خدا کے کلام کی قوت سے اپنی زندگی کے اندر سے اس گناہ کو دور کر سکے۔ جب بنی اسرائیلیوں نے کنعان کے اندر سے غیر قوموں کو نکالا نہیں ہے تو وہی قومیں اب ان پر حملہ کر رہی ہیں، وہی ان کو بت پرستی کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، کلام کو قبول کر لیتے ہیں، خود یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، کلام ہمارے دل میں ایمان سے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو ہر روز اس کلام کی روشنی کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم نے اس کلام کا موازنہ اپنے اوپر کرنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ بات ہے، کیا میرے اندر یہ بات ہے، کیا میرے اندر یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اس کلام کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، کیا میں اس کلام پر پورا اترتا ہوں۔ اگر نہیں اترتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم نے اسی وقت خدا سے قوت مانگنی ہے کہ خداوند مجھے قوت دے، مجھے زور دے، مجھے فتح مند زندگی گزارنے کا فضل عنایت کر۔ خداوند اسی وقت ہمیں اپنا زور دیتا ہے، اور یہ ابلیس نہیں چاہتا، اسی لیے وہ بیج کو چراتا ہے،
اسی لیے وہ بیج کو بڑھنے سے روکتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ بیج جو ہے ڈھیلوں کے اندر دبا رہے، اور ابلیس جو ہے پھر ایمانداروں کو گواہی دینے سے روکتا ہے۔ گواہی سے دوسرے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب کوئی ایک بہن یا کوئی بھائی اپنی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح سے خدا نے مجھے نجات بخشی، کس طرح سے خدا نے مجھے زندگی بخشی، میری زندگی کے اندر معجزہ کیا، مجھے گناہ سے چھڑا لیا، یا میری زندگی میں شفا کا کام کیا، تنگ دستی میں مجھے پیسے بخشے، تو ابلیس ہمیں گواہی دینے سے بھی روکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کی گواہی سن کر دوسرے کی زندگی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اور بیج کا جو دوسرا حصہ ہے وہ براہ راست ایمان ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیلاً بات کہی تھی کہ اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو، ایمان کو رائی کے دانے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ہمارا ایمان جو ہے اس کو بھی بیج سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ابلیس کو پتا ہے کہ جب بیج اس کے دل کے اندر جائے گا، بیج جب درخت بننا شروع ہوگا تو اس کی زندگی کے اندر ایمان بھی پیدا ہوگا، جب ایمان پیدا ہوگا تو یہ بندہ میرے ہی مخالف کھڑا ہو جائے گا۔ اصل میں ابلیس جو ہے ہمارے اندر کے اس کلام سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم بائبل سرانے رکھ کر سو جائیں تو وہ اس سے نہیں ڈرتا، اس کو خود بڑا کلام یاد ہے، لیکن وہ اس ایمان سے ڈرتا ہے جو خدا کے کلام پر ہمیں ہے۔ خدا نے ایمان کو ترتیب دیا ہے اس طرح سے تاکہ ہم حالات کو بدلیں۔ خدا نے، میں ایک بار پھر سے کہوں گا، خدا نے ایمان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے تاکہ خدا کے کلام پر ایمان رکھ کر ہم اپنے حالات کو بدلنا شروع کریں۔ یہ ہمارے ایمان کے وسیلے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کلام کے وسیلہ سے ہوتا ہے جس پر ہم نے ایمان رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلام سچا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، اس کلام کے اندر قدرت ہے۔ ابلیس کو پتا ہے کہ جب یہ بندہ کلام پر ایمان رکھ لے گا، کلام پر کھڑا ہو جائے گا، تو خدا اپنے سارے نیٹ ورک کو اس کے لیے ایکٹیو کر دے گا، خدا فرشتوں کو ایکٹیو کر دے گا تاکہ وہ اس کی کمک کرے، اس کے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن کہ وہ ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ خداوند اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، نہ آفتاب دن کو تجھے زر پہنچائے گا نہ مہتاب رات کو۔ پروٹیکشن ہے، خداوند کا ہیوی پروٹوکول اس بندے کے ساتھ چلتا ہے جو خدا کے کلام پر کھڑا رہتا ہے۔ جب ہم دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں، جب وہ بندہ جو کلام پر کھڑا ہو جاتا ہے دعا کرنا شروع کرتا ہے، تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، قوموں کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم نے عبرانیوں کے خط کے اندر پڑھا کہ انہوں نے ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب کر لیا، سلطنتوں کو مغلوب کر لیا۔ جو دعائیں ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اصل میں ہم اس سلطنت کو مغلوب کر رہے ہیں، ایمان سے، دعا سے مغلوب کر رہے ہیں۔ ہم آسمان سے آسمانی قوت کو مانگ رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دے۔ اسی لیے ابلیس جو ہے ہر طرح سے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بندے کے دل کے اندر خدا کا کلام ایمان سے بیٹھ نہ جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے جب یہ کلام اس کے دل کے اندر ایمان سے بیٹھ جائے گا تو یہ میرے ہی خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ ابلیس کی کنگڈم کو اگر خطرہ ہے تو وہ اس کلام سے ہے جو ایماندار کے دل کے اندر ایمان سے بیٹھ جاتا ہے۔ سو آج سے ہم نے خدا کے کلام کے طالب ہونا ہے تاکہ یہ کلام ہماری زندگی کے اندر ایمان سے بیٹھے، اور اس ایمان کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے نہ صرف ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے، نہ صرف ہماری ضرورتیں پوری ہوں، نہ صرف ہماری زندگی کے اندر سے ابلیس کا اختیار ٹوٹے، بلکہ ہمارے گھرانے کے اندر سے، ہمارے خاندان کے اندر سے، ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے بھی اس کا زور ٹوٹ جائے اور خدا کی قدرت ظاہر ہو۔ اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ جب یہ چھپ کر گیہوں جھاڑ رہا ہے جداؤں، تو یہ چھپا ہوا ہے، خوف زدہ ہے یہ بندہ کہ کہیں امالیکی اب مجھ پر بھی حملہ نہ بول دیں، اور کسی طرح سے ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ لوگ جو ہے چھپ کر گیہوں جھاڑ رہے ہیں، یہ چھپا ہوا ہے۔ لیکن خداوند کا فرشتہ اس کے پاس آیا ہے اور فرشتے نے اس سے کلام کیا ہے زبردست سور میں، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اس نے سوال کیا ہے کہ اگر میں زبردست سورما ہوں تو پھر ہم پر ایسے حالات کیوں آتے ہیں؟ پھر امالیکی اور پھر مدیانی ہم پر حملہ کر کے ہماری برکات کو کیوں چرا کر لے جاتے ہیں؟ جو برکتیں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ابلیس کیوں ان کو چرا کر لے جاتا ہے؟ مدیانی اور امالیکی کیوں ان کو چرا کر لے جاتے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بندہ روحانی طور پر کتنا چاقو چوبند بیٹھا ہوا ہے، کتنا چوکس ہے یہ۔ خدا نے کلام کیا ہے، یہ کلام کو سن بھی رہا ہے، اور سن کر فوراً اس نے جواب بھی دے دیا۔ اس کے دل میں شک نہیں آیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے بھی یا نہیں۔ اس کے دل میں یہ بھی شک آ سکتا تھا یہ فرشتہ ہے بھی یا نہیں۔ اس نے فوراً پہچانا ہے کہ یہ خداوند کا فرشتہ ہے۔ اس نے کہا خداوند مالک، اس نے پہچان لیا ہے۔ اس کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ جو بندہ میرے سے باتیں کر رہا ہے یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اس نے پہچان لیا ہے، اس نے خدا کے کلام کو سنا ہے، خدا کے کلام کو پہچانا ہے، اور خدا کے کلام کا رپلائی کیا ہے۔ جب ایمان کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایماندارانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
تو خدا ایماندار سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم روحانی طور پر چوکس ہوں، ہر وقت ہمارے روحانی کان کھلے رہیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ایمانداروں سے خدا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایماندار ہر وقت تیار رہے، جب بھی خدا اس سے کلام کرے اسے پتا چل جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، یعنی بھیڑوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا ایمانداروں سے بہت سارے طریقوں سے بات کرتا ہے۔ خدا بائبل مقدس جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا اس کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ خدا نبوت سے، علمیت کے کلام سے بات کرتا ہے۔ جب کوئی خادم کلام سناتا ہے خدا اس کے وسیلے سے بات کرتا ہے۔ خدا حکمت کے کلام سے بات کرتا ہے، حکمت کا مشورہ ہمیں دیا جاتا ہے، یا حکمت کی جو نعمت ہوتی ہے اس کے وسیلہ سے حکمت کے کلام سے بات کرتا ہے۔ خدا جو ہے اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا ہمارے ضمیر کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا خوابوں کے وسیلہ سے بات کرتا ہے، خدا حالات کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے۔ خدا حالات کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالات نیگیٹو جا رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں واپس اپنی طرف کال کر رہا ہے۔ آموز کے صحیفے میں لکھا کہ میں نے تم پہ گروہی کی آفت بھیجی، میں نے باد سموم بھیجی، اسی لیے بھیجی تاکہ تم میری طرف رجوع لاؤ۔ خدا حالات کے وسیلہ سے ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے تاکہ میرا بیٹا میری طرف توجہ کرے، میری طرف نگاہ لگائے، میری بات کو سنے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک اور طریقہ یہ ہے خدا کے بات کرنے کا کہ خدا انسانی تاریخ کے اندر بات کرتا ہے۔ ایمانداروں کی جو زندگی ہے، جیسے ابراہم ہے یا جداؤن ہے، جداؤن کی ساری زندگی کے اندر خدا کا کلام موجود ہے۔ اس کی زندگی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی زندگی کے اندر کڑی با کڑی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر خدا نے اپنا کلام بخشا ہے۔ جب ہم ان حالات کو پڑھتے ہیں تو خدا ان حالات کے وسیلہ سے ہم سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ کار ہے۔ خدا ملکوں کی تاریخ کے اندر بات کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر رسولوں کی زندگیوں کے حالات درج ہیں، نبیوں کی زندگی کے حالات درج ہیں، ان سب کی زندگی کے اندر خدا کا کلام موجود ہے۔ جب ہم ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اس کلام کو سن رہے ہوتے ہیں جو خدا نے ان سے کیا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم ہر طور سے خداوند کے کلام کو سن سکیں۔ خدا نے ابراہم کی زندگی کے اندر کیا کلام کیا ہے، خدا نے جداؤن کی زندگی کے اندر کیا کلام کیا ہے، ہم اس کلام پر غور کر سکیں، اور نہ صرف ہم واقعات پر غور کر سکیں جو خدا نے ان کی زندگی کے اندر ظاہر کیے ہیں، بلکہ ہم ان واقعات پر غور سے توجہ کر سکیں اور اس کلام پر توجہ کر سکیں جو خدا نے ان کی زندگی کے اندر کیا ہے۔ جو خادمین موجودہ دور کے اندر گزرے ہیں، جو پچھلی صدیوں کے اندر گزرے ہیں، ان سب کی زندگی کے جو واقعات ہیں خدا نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے۔ جب ہم ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اس کلام کو سن رہے ہوتے ہیں جو خدا نے ان سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سنجیدگی ظاہر کرنی ہے ایماندار ہوتے ہوئے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کریں کہ خدا کسی بھی میڈیم سے ہم سے بات کرے، ہم خدا کے کلام کو سنیں اور سن کر سمجھیں اور اس پر غور کر سکیں اور اس کو ایمان سے اپنی زندگی میں قبول کر سکیں۔ میں آج آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ آپ بائبل مقدس کے ساتھ دوسرے ایمانداروں کی زندگی کے حالات اور بایوگرافیز کو پڑھنا شروع کریں، ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں۔ ہوتا کیا ہے جب ہم ان کتابوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی اسپرچل سینسز کو ایکٹیو کرتے ہیں۔ خدا بلکہ ایکٹیو کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں خدا کے آگے کہ خدا میں باقی تیرا کلام سننا چاہتا ہوں، تو مجھ سے اس خادم کی زندگی کے وسیلہ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سے بھی کلام کر۔ خدا کلام کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تو خدا اپنے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سے بھی بات کرنا شروع کر دے گا۔ جب ہم سنجیدگی دکھائیں گے خدا بات بھی کرے گا، ہمیں خدا کی آواز کی پہچان بھی ہو جائے گی، ہمیں خدا کی آواز کی سمجھ بھی آ جائے گی کہ خدا ہم سے کیا بات کر رہا ہے، خدا کا کلام اس بندے کے لیے کیا تھا، خدا کا کلام میرے لیے کیا ہے، ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آئے گی۔ خدا جو ہے خدا نالج کے وسیلہ سے بھی بولتا ہے۔ جو کلام ہم نے پڑھا ہوتا ہے، جو کلام ہم نے سمجھا ہوتا ہے، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، خدا کیا کرتا ہے جب وہ کلام ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، تو خدا پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو ہمارے لیے ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اس کلام کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اچانک سے ایک دن سے کوئی آیت ہمارے آگے کھل جاتی ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن رات کو میں بائبل پڑھ رہا تھا اور پہلے بھی میں نے اس آیت کو کئی بار پڑھا تھا، لیکن اس رات کیا ہوا جب میں نے اس آیت کو پڑھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، تو مجھے ایسے لگا کہ آسمان کی ساری کھڑکیاں کھل گئی ہیں اور کسی نے ایک بڑی سرچ لائٹ سے اس پر روشنی ڈال دی ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے اس بات کی۔
خدا ہمارے ذہن کے اندر موجود کلام کو اس طرح سے کھولتا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر کلام کو سننے کی، کلام کو پڑھنے کی، کلام کو ریسیو کرنے کی کیپیسٹی بڑھے. جتنا زیادہ ہمارے اندر کلام ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے ہم سے بات کرنے کو اتنا زیادہ موقع ہے. خدا ہمارے نالج کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن باتوں کا ہمیں علم نہیں ہے خدا ان کے ذریعے سے بات نہیں کرتا، خدا ان سے بھی بات کرتا. علمیت کا کلام اور مکاشفہ یہی ہے. جن باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے خدا ان کے وسیلہ سے بھی بولتا ہے. لیکن جو کچھ ہمیں پتہ ہے، جیسے میگنیفائنگ گلاس سے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے اور وہ چیز بڑی نظر آتی ہے، اسی طرح سے خدا اپنے اس کلام کو جو ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، خدا ایسے جیسے میگنیفائنگ گلاس سے اس کو بڑا کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے کہ بیٹا اس آیت کا یہ مطلب ہے، تیری زندگی کے اندر اس آیت کو یہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے. خدا ایسے کرتا ہے. آج سے ہم نے خدا کو سنجیدگی دکھانی ہے کہ خداوند میں ایمان پر چلنا چاہتا ہوں، ایمان پر چلنے کے لیے مجھے تیرا کلام چاہیے، اور کلام کو سننے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے، چاقو چوبند کرنا ہے، چوکس کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو کہ ہم خدا کا کلام سن سکیں. کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. حتمی بات ہے یہ. جو بھیڑ ہے اس کو آواز سنائی دیتی ہے. یہ تعلق کی بات ہے کہ بھیڑوں کو خداوند یسوع مسیح کے کلام کی آواز سنائی دیتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جدعون کے اندر خوف بھی تھا. خداوند نے اس سے کہا کہ جا کر مذبح ڈھا دے، اور مذبح جو تھا جدعون کے باپ نے بنایا ہوا تھا، یہ سیرت کا، اور اس کا باپ جو تھا یہ سیرتوں کا جو تھا وہ پجاری تھا. تو اس شخص کے دل میں خوف بھی تھا، لیکن یہ اپنے اندر کے خوف کے باوجود خدا کے ساتھ چل رہا ہے. خدا کے ساتھ چلتے ہوئے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ میرے اندر تو خوف ہے، خوف دور نہیں ہو رہا. خوف ہمارے اندر رہتا ہے، ہم نے اپنے اندر کی کمزوری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا کمزوری کے اندر اپنا زور ظاہر کرتا ہے. خدا نے اپنا پاک روح دیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم پاک روح جو مددگار ہے اس کی مدد کے وسیلہ سے اپنے اندر کی کمزوریوں کے اندر خدا کے کلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. خدا کی مدد مانگنی. اور اس نے اندھیرے کے اندر جا کر اس مذبح کو ڈھا دیا ہے، اور اس نے یہ سنجیدگی دکھائی ہے کہ خداوند جو اس نے بات کہی ہے نا خدا سے کہ خداوند اب تو ایسا نہیں ہوتا، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے سنا تھا کہ تو نے مصر میں بڑے عجیب و غریب کام کیے اور قدرت کے ساتھ میں نکال کر لایا، اب وہ کام کیوں نہیں ہوتے؟ اگر اس نے سوال کیا ہے تو اس نے اس کے عوض میں خدا کو سنجیدگی دکھائی ہے، اپنے رویے کے اندر سنجیدگی دکھائی ہے. خدا نے کہا جا کر ڈھا دے، اس نے جا کر ڈھا دیا مذبح. کلہاڑا لیا، اس نے جا کر ڈھا دیا اس مذبح کو. ہم خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں. ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتا ہے. ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، خدا مجھے یوز کر، مجھے استعمال کر، مجھ سے بات کر. لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر خدا کو یہ سنجیدگی نہیں دکھائی ہوتی کہ خدا میں واقعی استعمال ہونا چاہتا ہوں. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے رویے میں ہم نے یہ کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی ہوتی. رائنہارڈ بونکی کہتا ہے کہ ہم نے خدا سے یہ نہیں کہنا لارڈ یوز می، بلکہ ہم نے یہ کہنا لارڈ میک می یوزیبل، مجھے اس قابل بنا کہ تو مجھے استعمال کر سکے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ خدا مجھے استعمال کر، بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ خداوند مجھے اس قابل کر کے تو مجھے استعمال کر سکے، مجھے اپنے کام کے لیے تیار کر، مجھے اپنی خدمت کے لیے تیار کر، میرے رویوں کو، میری سوچوں کو، میرے کردار کو، میرے مائنڈ کو، میرے ایمان کو اپنے کلام کے مطابق ڈھال لے تاکہ تو مجھے استعمال کر سکے. ہم نے صرف اپنی سنجیدگی دکھانی ہے. کمزوری ہے کوئی بات نہیں، کمزوری کو خدا دور کرتا ہے. یہ بندہ خوف کے باوجود خدا کے کلام پر ایمان رکھ کر کھڑا ہو گیا ہے. جدعون کے اندر خوف تھا، اس نے یہ رات کو گیا چھپ کے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے. خوف ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں کروں گا چاہے میں رات کو ہی کروں. دلیری خدا دے دیتا ہے. پطرس کے اندر یہ دلیری نہیں تھی. پطرس یسوع مسیح کے جھوٹنے کے بعد اور ایماندار جو تھے وہ کمرے کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی پاک روح ان پر نازل ہوتا ہے وہ عید پینتیکوس کے دن کھڑا ہو کر اسرائیلیوں کو کہتا ہے کہ اسرائیلیوں تم نے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا ہے. اس کے اندر یہ دلیری ہے، اور لکھا ہے کہ ان لوگوں کی دلیری دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے، فقیہ فریسی جو تھے، کہ ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا، ان کے پاس کلام کی سمجھ کہاں سے آ گئی، ان کے اندر اتنی دلیری کہاں سے آ گئی. تو پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. یسوع کے ساتھ رہنے سے ہماری کمزوریاں جائیں گی، یسوع سے دور ہو کر ہماری کمزوریاں نہیں جائیں گی. ہم کہتے ہیں کہ پہلے میں صحیح ہو لوا پھر خدا علی کام کراں گا. ہم جس طرح سے ہیں ہم نے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکانا ہے. خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے اور اپنی محبت کے وسیلہ سے ہمیں ہر روز تبدیل کرتا ہے. خدا نے محبت کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی ہے. خدا نے محبت کے وسیلہ سے ہمیں پاک روح سے مسح کیا ہے، پاک روح میں بپتسمہ دیا ہے. خدا محبت ہی کے وسیلہ سے ہماری شخصیت کو مسیح کی صورت پر ڈالتا ہے. اور جب تک ہم زندہ ہیں
خدا کی محبت کا یہ کام روز بروز ہوتا جائے گا. خدا روز ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر، ہمارے مائنڈ پر، ہماری اسپرچول انڈرسٹینڈنگ پر، کلام کی سمجھ پر ہر روز کام کرے گا، اور ہر روز ہمارے نظریات کو بدلے گا، ہر روز ہمیں حیران کرے گا، ہر روز ہمیں اسٹرینتھن کرے گا، ہر روز ہمیں قوت دے گا، ہر روز اپنے جلال کو ہم پر اڈیلے گا، اور ہر روز کا دن ہمارے لیے ایک نیا دن ہوگا، اور ہم ہر روز اس کی قدرت سے معمور ہو کر اس کی شکر گزاری کریں گے. اور یہ ان کے لیے ہوگا جو سنجیدگی کے ساتھ خدا کے حضور میں جائیں گے، جو خدا کو سنجیدگی دکھائیں گے کہ خداوند میں واقعی تیرے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں. اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے لوگوں کو تیار کیا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 32,000 لوگوں کو جمع کر لیا ہے جنگ کے لیے، امالیکیوں سے اور مدیانیوں سے لڑنے کے لیے. اور خداوند نے اسے کہا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، لوگوں کو کم کر، 10,000 ہو گئے. پھر خدا نے کہا کہ جو گھٹنے ٹیک کر پیتے ہیں ان کو واپس بھیج دے، اور جو ہاتھوں کے اندر چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھ. اس نے رکھ لیا، اور وہ صرف 300 لوگ نکلے تھے. اور 300 لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خداوند نے اسے کہا کہ میں نے امالیکیوں کو اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ کے اندر کر دیا ہے. اصل میں خدا اس کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے لوگوں سے نہیں جیتی جاتی، جنگ جو ہے اسٹریٹجی سے نہیں جیتی جاتی، جنگ میری موجودگی اور میرے کلام سے جیتی جاتی ہے. اور یہ 300 لوگوں کو لے کر چلا ہے. پھر خدا نے پھر اس سے کلام کیا ہے، جا لشکر گاہ کے اندر نیچے جا اور ان لوگوں کی باتیں سن. اور یہ نیچے جاتا ہے اور سنتا ہے. وہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک روٹی گرتی ہے، اور وہ روٹی جو ہے امالیکیوں کے سارے لشکر کو تباہ کر دیتی ہے. اور وہ سپاہی جو ہے وہ اپنے ساتھی کو خواب بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جداؤن کی تلوار ہے جو ہمیں کھا جائے گی. یعنی ان لوگوں کے اندر یہ خوف پہلے سے ہی طاری ہو چکا ہوتا ہے کہ جداؤن کھڑا ہو گیا ہے اور جداؤن جو ہے ہمیں شکست دے دے گا. بندے صرف 300 ہیں، لوگ بہت کم ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے ساتھ جو شخصیت کھڑی ہوئی ہے وہ کبھی ہاری نہیں ہے، وہ فاتح ہے، وہ جنگ میں زوراور ہے. خداوند اس کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں میں مشلے لیتے ہیں اور گھڑے لیتے ہیں اور نرسنگے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور نرسنگے پھونکتے ہیں اور گھڑوں کو توڑتے ہیں. اور ان لوگوں کے اوپر جو دشمن کی فوجیں ہوتی ہیں، جو ایک بڑا لشکر ہوتا ہے، وہ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ خوف میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں خداوند نے ان کو نہ تو لڑنے دیا ہے، بلکہ انہوں نے ایمان سے ان سلطنتوں کو مغلوب کر لیا ہے. یہ ایمان سے کھڑے رہے ہیں، انہوں نے نرسنگا بجایا ہے اور گھڑوں کو توڑا ہے. صرف یہ کرنے سے خداوند نے انہیں فتح دے دی ہے. کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ایمان رکھنے سے کیا ہوگا، دعا کرنے سے کیا ہوگا، منو آپ بھی کچھ کرنا چاہیے، ہیلا کرو تو وسیلہ ہوتا ہے. عام جملہ یہ. خدا کی جنگ کے اصول اور خدا کی جنگ کے ہتھیار اور خدا کے طریقہ کار فرق ہے. ایماندار نے خدا کے کلام کو سننا ہے، ایماندار نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور روحانی ہتھیاروں سے جنگ کو لڑنا ہے. داؤد کو فلاخن چلانا آتی تھی، اور اس نے فلاخن ہی سے اس جاتی جولیت کو زیر کر دیا تھا جو 40 دن سے بنی اسرائیلیوں کو للکار رہا تھا. اسرائیل کے بڑے سورمے وہاں پر موجود ہیں، اسرائیل کے جو بڑے جنگجو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ساؤل بادشاہ خود وہاں پہ موجود ہے، لیکن کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. ان کو جنگ کرنی آتی ہے، تلوار چلانی آتی ہے، بالا چلانا آتا ہے، جنگ میں زوراور ہے، وہ گھر سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن اس ایک بندے کے سامنے ان کی ہوا نکل گئی آ کر. لیکن داؤد کے پاس جو ہتھیار ہے اسی کے وسیلہ سے، اس ایک فلاخن اور پتھر سے اس نے جاتی جولیت کو زیر کر دیا تھا. میرے عزیزو، جو ٹیلنٹ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، جو برکت خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، خدا اسی کے اندر آپ کے لیے راہوں کو کھول دے گا. خدا حالات کو اور اپنی برکت کو آپ کے آگے کھول دے گا، آپ پر ڈھیلے گا اور آپ کے لیے حالات کو اور راستوں کو کھول دے گا، اور حالات آپ کے لیے بدل جائیں گے اور لوگ آپ کے آگے نرم ہو جائیں گے. خدا لوگوں کے دلوں کو بھی نرم کر دے گا. خدا نا امیدی کے اندر امید پیدا کر دے گا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے خدا کے اسلحہ خانہ سے خدا کے ہتھیاروں کو لینا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. لکھا ہے اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. مقابلہ کرنا ہے لیکن خداوند کے ہتھیاروں کے ساتھ. خداوند آج بھی ہم سے یہی کلام کرتا ہے کہ جنگ جو ہے محنت سے نہیں، جنگ جو ہے لوگوں سے نہیں، جنگ جو ہے اسٹریٹجی سے نہیں، جنگ جو ہے اپنی حکمت سے نہیں، بلکہ جنگ جو ہے خداوند پر توکل کر کے کی جاتی ہے. ہمیں ہر روز جنگ کا سامنا ہے، ہمیں ہر روز بہت ساری تلخیوں کا سامنا ہے، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. ہر روز ہماری جنگ جو ہے ایک نئے طرح کے حالات سے ہوتی ہے. آفس کے اندر ہماری جنگ ہے، ملکی مسائل کے ساتھ ہماری جنگ ہے، لوگوں کی نیگیٹو باتوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. لوگوں کی باتیں ہمارا دل جلا دیتی ہیں، لوگ ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، لوگ جو ہیں ہماری قوت کو کم کرتے ہیں. ہماری جنگ ہے ان ساری باتوں سے. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ہم اس جنگ کو خداوند کے ہتھیاروں سے لڑ سکتے ہیں.
کیونکہ وہ ہتھیار جو ہے کبھی ناکام نہیں ہوئے. نہ صرف ان ساری چیزوں سے ہماری جنگ ہے، بلکہ ہماری جنگ اپنی انسانی سرشت سے ہے، انسانی نیچر سے ہے. ہماری نیچر ہمیں ہر روز گناہ کے لیے مجبور کرتی ہے کہ ہم گناہ کی طرف آگے بڑھیں. ہماری جنگ جو ہے گناہ سے ہے، ہماری جنگ جو ہے ابلیس سے ہے. 3 چیزوں سے ہماری جنگ ہے، حالات سے ہے، ابلیس سے ہے، لوگوں سے ہے. ابلیس سے ہے اور اپنی نیچر سے ہے. دشمن 3 طرح کے ہیں، بندہ صرف ایک ہے، لیکن لکھا ہے کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے زیادہ زوراور ہے جو آپ کا مخالف. خدا آج آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کے لیے کال کر رہا ہے کہ آپ خدا کے اسلحہ خانہ سے ہتھیار کو لیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں اور وہ آپ سے بھاگ جائے گا. جیسے جداؤن نے کیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کے کلام کا جواب دیا اور کلام پر کھڑا ہو گیا اور خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس نے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور اس بڑے لشکر کو زیر کر دیا اور پھر اسرائیل کے اندر امن ہو گیا. میرے عزیزو، آپ کی زندگی کے اندر جو حالات ہیں، آپ کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مجبوریاں ہیں، جو تنگ دستیاں ہیں، خدا اپنے اسلحے سے ان کو شکست دے دے گا. آئیے آج اپنی آنکھوں کو ایک بار پھر سے بند کریں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند میری اسپرچل سینسز کو تیز کر تاکہ میں تیرے کلام کو سن سکوں. مجھے روحانی طور پر سنجیدگی بخش دے تاکہ میں اپنے رویوں کے اندر سنجیدگی دکھا سکوں کہ میں واقعی تیرے لیے استعمال ہو سکوں. اور اس سے کہیں کہ خداوند مجھے اپنے روحانی اسلحہ خانہ سے، مجھے روحانی اسلحہ سے لیس کر دے. روحانی اسلحہ روح القدس کے ہتھیار ہے، روح القدس کا زور ہے، خدا کی قوت ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کا جلال ہے، خدا کے ہتھیار ہیں. ہم نے انسانی ہتھیاروں پر نہیں بلکہ روحانی قوت پر فخر کرنا ہے، روحانی قوت سے اس جنگ کو جیتنا ہے. آئیے ہم خداوند سے بات کرنا شروع کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند میں کمزور ہوں، لیکن خداوند تو میری کمزوری کے اندر اپنا زور ظاہر کر. میں آج ایک بار پھر سے اپنی زندگی کو تیرے حضور لے کر آیا ہوں، میں اپنی زندگی کو تیرے حضور لے کر آئی ہوں. خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتی ہوں، مجھے ایک بار پھر سے اپنے روحانی اسلحہ سے لیس کر دے، روحانی ہتھیاروں سے لیس کر دے تاکہ میں دشمن کا مقابلہ کر سکوں. دشمن مجھے ہر روز شکست دیتا ہے، دشمن ہر روز مجھے رگیدتا ہے، لیکن خداوند خدا مجھے اپنے زور سے زوراور بنا، مجھے اپنے روحانی اسلحہ سے لیس کر تاکہ میں دشمن کا مقابلہ کر سکوں اور وہ مجھ سے بھاگ جائے. ہاللویا. اس سے کہیں کہ خداوند جب تم مجھ سے کلام کرے تو میں کلام کو پہچان سکوں کہ یہ تیری آواز ہے، میں تیرے کلام کو ریسیو کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکوں کہ میں واقعی خداوند تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں. آئیے اس سے بات کرنا شروع کریں. خداوند کی حضوری، خداوند کا مسا یہاں پر موجود ہے اور خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے، آپ کے حالات کو بدلنے کے لیے اور آپ کو آج روحانی طور پر ایک اگلے درجے پر لے کر جانے کے لیے یہاں پر موجود ہے. آپ دعا کرنا شروع کریں، بندھن جوئے ٹوٹ جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، سوچیں بدل جائیں گی اور خداوند آج آپ کو آپ کے دشمن پر ایک بار پھر سے غلبہ بخشے گا. ہاللویا، ہاللویا. سب خداوند سے بات کرنا شروع کریں، اس سے کہیں کہ میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، مجھ سے کلام کر، مجھے سینسیٹیو کرتا کہ میں تیرے کلام کو سن سکوں. ہاللویا، ہاللویا. خداوند یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے خدا تیرا پاک روح سب سے کلام کرنا شروع کرے. خدا تیرا پاک روح مجھ سے کلام کرنا شروع کرے اور میرے جتنے عزیز یہاں پر موجود ہیں اور خدا جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، تیرا پاک روح ان سے کلام کرنا شروع کرے، تیرا پاک روح ان سے بات کرنا شروع کرے. خدا ان کے گھرانوں کی بحالی کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے، ان کی شخصی ترقی کے لیے ان سے بات کرنا شروع کرے. یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے خدا یہ دعا میں بیٹھے، یہ روزے میں بیٹھے، یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تاکہ یہ تیری آواز سن سکے. ہاللویا. خدا جب یہ تیرے حضور آئے تو تیرے کلام کو سننے کے لیے آئے، تیری آواز کو سننے کے لیے آئے. خدا غلبہ پانے کے لیے آئے. تیری منت کرتے ہیں خدا جو بیج ان کے زندگیوں کے اندر بویا گیا ہے، یہ بیج خدا ایمان کے ساتھ بیٹھے اور خدا تیرا پاک کلام خدا قدرت کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر پھلدار درخت ثابت ہو اور تیرا پاک روح اس کلام کی حفاظت کرے. تیری منت کرتے ہیں اور خدا اپنے مسا کو، اپنے پاک روح کو ان پر انڈیل خدا اور انہیں روح سے لیس کر دے. خدا روح کے ہتھیاروں سے لیس کر دے کیونکہ تیرا اسلحہ خانہ کھلا ہے، تیرا اسلحہ خانہ کھلا ہے خدا تاکہ خدا ابلیس سے روحانی ہتھیاروں کے ساتھ جنگ لڑ سکے. خدا جو کبھی ناکام نہیں ہوتے، خدا جو کبھی ناکام نہیں ہوتے. انسانی منصوبے، انسانی طریقہ کار فیل ہو جاتے ہیں، مینجمنٹ فیل ہو جاتی ہے، لیکن خدا تیرے ہتھیار اور تیرا طریقہ کار کبھی فیل نہیں ہوتا. خدا سے آنورڈ ہم روحانی طریقہ کار سے، روحانی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر ان تمام مسائل کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور فتح کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تیری ستائش کرتے ہیں،
تیرا مسا ان پر چھایا رہے, تیرا جلال ان پر چھایا رہے, تیری قوت ان پر چھائی رہے, ان کے گھرانوں پر چھائی رہے. خدا تیری محنت کرتے ہیں, تیری قدرت ان پر چھائی رہے. خدا تیری محنت کرتے ہیں, یہ کمزوری میں زوراور ہو جائیں اور ان کا غم خوشی بن جائے. خدا تیری محنت کرتے ہیں, یہ زور پائیں, بیماریاں چھوڑیں ان کو یسوع کے نام سے, نا امیدیاں اور بے بسیاں چھوڑیں ان کو یسوع کے نام سے. خدا اور تیرا زور ان کو مل جائے. خدا تیری محنت کرتے ہیں, یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین آمین.